نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 85 باب الاستلقاء فی المسجد۔ مسجد کے احکام و مسائل امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے۔ اس باب میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ الاستلقاء فی المسجد، مسجد کے اندر چت لیٹنا، گدی کے بال لیٹنا، سیدھا منہ اوپر ہو کمر نیچے ہو، کیا اس انداز میں مسجد کے اندر لیٹا جا سکتا یہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بوقت ضرورت مسجد کے اندر سستانے کے لیے، راحت کرنے کے لیے لیٹنا یہ جائز ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں عبادات کے متعلقہ کام ہی ہونے چاہیے، لیکن عبادت کرتے ہوئے انسان کا اکتاہٹ، تھکاوٹ، کچھ جسم کے اندر کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، تو اگر کچھ دیر کے لیے وہ لیٹ جائے سستانے کے لیے، راحت کرنے کے لیے، یہ کوئی ممانعت والا کام نہیں ہے۔ البتہ لیٹتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ انسان کا عورہ ظاہر نہ ہو۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 4865 میں استلقاء کی ممانعت ہے کہ چت لیٹنا منع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جواز اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عورہ وغیرہ ظاہر نہ ہو اور ضرورت ہو تو تب لیٹنا درست ہے۔ اگر چت لیٹ کر ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی جائے اور عورہ ظاہر ہونے کا، ننگا ہونے کا خدشہ ہو تو یہ استلقاء کی ممانعت ہے۔ اس سلسلہ میں امام صاحب روایت لائی ہے، حدیث نمبر 475۔ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عباد بن تمیم عن عمہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد۔ صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دیکھا، آپ گدی کے بل لیٹے ہوئے تھے، وادن احدى رجلیہ علی الاخری، اور اپنے دو پاؤں میں سے ایک پاؤں دوسرے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بسا اوقات چادر وغیرہ بھی باندھی ہو، انسان نے اس طرح سمیٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر عورہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر کہ شلوار وغیرہ پہنی ہے تو پھر تو اگر ٹانگوں کو کھڑا بھی کر لیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھ لیا جائے، تب بھی عورہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر چادر ازار باندھی ہے اور چھوٹی ہے تو پاؤں کو کھڑا کرنے یا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے سے عورہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، یا شلوار بھی پہنی ہو تو ظاہر تو عورہ نہ ہو لیکن اس کی آثار، اس کی حیت اور کیفیت محسوس ہو رہی ہو، ایسی صورت کے اندر یہ استلقاء کی ممانعت ہے۔ فعن ابن شہاب عن سعید بن مسیب قال کان عمر و عثمان یفعلان ذلک۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کرتے تھے۔ جب حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما سے بھی یہ عمل ثابت ہوا تو ثابت ہوا کہ پہلے جو ابو داؤد کی روایت کا حوالہ دیا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4865، جس کے اندر استلقاء کی ممانعت ہے، اب اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے وہ منسوخ، لیکن بعض نے کہا کہ ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اس سے ایک پہلا درجہ ہے تطبیق کا، تو وہ تطبیق دینا زیادہ اولا ہے۔ تو تطبیق کی صورت یہی ہوگی کہ اگر استلقاء
کی شکل میں لیٹتے ہوئے اور پاؤں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے سے عورا ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، تب اس کی ممانعت ہے، یہ ممنوع صورت ہے۔ اگر عورا ننگا ہونے کا خدشہ نہ ہو تب اس کا جواز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ثابت، اور صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر و عثمان رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ان دو صحابہ کا اثر پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب دو حدیثوں کے اندر بظاہر تعارض نظر آتا ہو تو صحابہ کا عمل دیکھ کر ان کی تطبیق دی جائے گی، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر اس کا ناسخ اور منسوخ کا حکم لگایا جائے گا۔ باب نمبر 86، باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس۔ باب ایک مسجد راستے میں ہو لیکن وہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ دو۔ مسجد راستے میں ہے، گزرگاہ میں ہے، لیکن لوگوں کو گزرنے میں کوئی اذیت اور تکلیف نہیں، ایسی مسجد راستے کے اندر بنانا درست ہے۔ وبہ قال الحسن و ایوب و مالک، یہی بات کہی ہے حسن بصری نے، ایوب نے، اور اسی طرح امام مالک نے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، ورنہ جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ راستے کے اندر مسجد بنانا اگر گزرنے والوں کو تنگی نہیں، کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنتا تو تب مسجد بنانا جائز ہے۔ چونکہ ان تین حسن بصری، ایوب اور مالک، ان کے سلسلہ میں صراحت اور وضاحت آئی ہے، اس لیے ان تین کا تذکرہ کیا ہے۔ قال حدیث نمبر 476، قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لم اکل ابویہ الا وہما یدینان الدین، نہیں میں نے شعور کی حالت میں دیکھا اپنے والدین کو مگر اس حال میں وہ دین کو اپنائے ہوئے تھے۔ یعنی جب سے مجھے ہوش ہے، جب سے مجھے شعور آیا ہے، میں نے اپنے والدین کو دین حنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کے دین کو اپنائے ہوئے دیکھا۔ فلم یمر علینا یومن، نہ گزرتا تھا ہم پر کوئی دن بھی، الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ و عشیہ، کوئی دن بھی ہم پر نہیں گزرتا تھا مگر اس کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں اطراف صبح و شام ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات بہت قریبی تھے اور دینی معاملات کے اندر وہ ہر موقع پر نبی کے معاون تھے، اس لیے مشورے کے لیے اور دیگر دینی امور کو مرتب کرنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کو آگے دوسروں تک کس طرح پہنچایا جائے، اس سلسلہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صبح و شام ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ثم بدا لابی بکر فابتنا مسجد بفنائے دارہ، پھر یہ بات ظاہر ہوئی، یہ بات ذہن میں آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کوئی چھوٹی مسجد جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے بنا لینی چاہیے۔ ہر وقت بیت اللہ کے اندر جانا پڑتا ہے تو کبھی بارش، کبھی اندھیرا، کبھی اور مسائل ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی سی مسجد یہاں بھی بنا لیں۔ ثم بدا لابی بکر، پھر یہ بات ظاہر ہوئی، یہ بات ان کے لیے بہتر معلوم ہوئی ابو بکر کے لیے، فابتنا مسجد بفنائے دارہ، تو اپنے گھر کے باہر صحن میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی۔
وکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن، وہ اس کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے. ویقف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم، ٹھہر جاتے ان پر مشرکین کی عورتیں بھی اور ان کے بیٹے بھی. یعجبون منہ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب کرتے. وینظرون الیہ، اور اس کی طرف دیکھتے. وکان ابو بکر رجل بکان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی رونے والے آدمی تھے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنی آنکھوں پر ان کا کنٹرول نہ رہتا، آنکھیں جو زاروں قطار آنکھوں سے رونا شروع کر دیتے. فافضا ذلک اشراف قریش من المشرکین، گھبرائے اس بات سے قریش مشرکین کے قریشی سردار اس بات سے گھبرا گئے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے متاثر ہو کر کہ اس کے ہم نوا نہ بن جائے، اس کا دین نہ اپنا لے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی جس کا کچھ حصہ وہ راستے میں تھا، لیکن وہ راستے کے لیے تنگی کا سبب نہ تھا، بلکہ گزرنے کے لیے راستہ کافی وسیع موجود تھا، جس کی وجہ سے نہ لوگوں نے اس بات کی کوئی شکایت کی کہ یہ ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، نہ اس کی ان کو کوئی اذیت تھی. انہوں نے جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ اس مسجد کے اندر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری عورتیں اور بچے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں جس پڑھنے کی وجہ سے یہ آہ پکار ان کی آواز آتی ہے. تو یہ کیفیت سن کر ان پر اثرات ہوتے. تو مشرکین کو یہ ڈر ہوا کہ ہمارے بیوی بچے کہیں ان کے ہم نوا نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی. یہ ان کو اعتراض نہ تھا کہ مسجد جو راستے میں ہے، کیونکہ راستہ کافی وسیع تھا، گزرنے کے لیے بہت جگہ تھی. اعتراض ان کو یہ تھا کہ ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے جو متاثر ہوتے ہیں. ثابت اس امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ یہ نبی کے دور کا واقعہ ہے. آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس مسجد سے منع نہیں کیا. جب منع نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ اس طرح مسجد بنانا جائز ہے. آج کل پبلک مقامات پر وہ پبلک مقامات جو یہ صوبائی یا مرکزی حکومت کے تحت ہوتے ہیں، اور چونکہ اب فتنوں کا دور ہے، فرقہ واریت کا دور ہے، اگر ایک فرقہ والے مسجد بنا لیتے ہیں تو دوسرے مقابلے کے لیے یا اس کو گرانے کی کوشش کریں گے یا اس کو پابندی لگانے کی کوشش کریں گے. آگے پیچھے وہ سال ہا سال خالی جگہ پڑی تھی تو کسی کو کوئی اس سے اختلاف نہیں تھا، وہاں جو مرضی ہوتا رہے، دنیا کے غلط سے غلط کام ہوتے رہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اب لیکن مسجد بنا دی ہے، خصوصاً اہل توحید کی، اہل حق کی مسجد، تو پھر جنہوں نے کبھی استنجا بھی نہیں کیا وہ بھی ڈنڈے نکالے پھرتے ہیں، وہ بھی مخالفتیں کرتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، سال بعد شاید ان کو عید ہی کی توفیق ہوتی ہو، وہ بھی مخالفت کے اندر آگے. تو چونکہ دور ہے فتنوں کا، دور ہے فرقہ واریت کا، ایسے ماحول کے اندر مسجد بنانے کے لیے خصوصاً جو اس طرح کی پبلک مقامات پر ہے، سرکاری جگہیں ہیں، وہاں مسجد بنانے کے لیے لازمی ہے کہ حکومت سے مالکانہ حقوق لے کر مسجد بنائی جائے. جبراً بنا لینا اور بنانے کے بعد پھر اس کو گرا دیا جائے یا عدالتوں کے اندر چکروں کے چکر لگائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اس لیے پہلے حکومت سے اس کے مالکانہ حقوق وصول کر لینے چاہیے، وہ انتقال کروا لینا چاہیے، پھر وہاں یہ ایسے کام کرنے چاہیے. باب نمبر 87، باب الصلاۃ فی مسجد السوق. باب ہے بازار کی مسجد کے اندر نماز ادا کرنا. مسجد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اصطلاحی مسجد جو اصطلاح کے اندر جس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ مساجد ہیں
جن کے اندر اذان کا با جماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ مسجدیں، یہ جگہیں وقف ہوتی ہیں، نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں جا سکتی ہیں، نہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہیں، اور یہ تمام کی مشترکہ جگہ ہوتی ہے، ہر ایک آدمی وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے۔ دوسری لغوی مسجد، لغوی طور پر اس کو مسجد کہا جاتا ہے، لیکن وہ شرعی اصطلاح کے اندر جو مسجد ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس سے مراد جو گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ انسان اپنی نماز وغیرہ نفل و نوافل کے لیے متعین کر لے، یا اسی طرح بازار کے اندر دکاندار جو ہے، دو تین دکاندار اپنی مسجد کے اپنی دکان کے سامنے کوئی تھوڑی سی جگہ مقرر کر لیتے ہیں، یا ایک یا دو جائے نماز آ سکیں تو وہاں نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے، تو یا تھوڑی سی جگہ بھی مقرر کر لیں، تو یہ مسجد ایک عارضی سی ہوتی ہے۔ جب تک بازار کھلا ہے تو وہ مسجد ہے، جب بازار شام کو بند ہو گیا تو مسجد بھی ساتھ ہی بند ہوگی۔ ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بازار کے اندر جو ایسی مسجد ہوتی ہے اس کے اندر عذر والے آدمی کا نماز پڑھنا درست ہے۔ جو شرعی اور جو اصطلاحی مسجد ہے وہاں جانے کے اندر اس کو کوئی حرج ہے، تنگی ہے، تو اس طرح کی مسجد کے اندر اگر نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہوگی، لیکن اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ اور جو اصطلاحی مسجد ہے، شرعی مسجد ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوگی۔ صلی ابن عون فی مسجد فی دار یغلق علیہم الباب، ابن عون انہوں نے نماز پڑھی اس مسجد کے اندر جو ان کے گھر میں تھی، یغلق علیہم الباب، جس پر دروازہ لوگوں پر بند کر دیا جاتا تھا، یعنی وہ عام لوگوں کے آنے جانے کے لیے وہ جگہ نہ تھی، بلکہ وہ یا ان کے گھر کے چند افراد وہاں نماز پڑھ لیتے تھے، عام لوگوں کے لیے وہاں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ حدیث نمبر 477، قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتی فی بیتی و صلاتی فی سوق 25 درجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، صلاۃ الجمیع با جماعت نماز، جمی تمام کی اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا با جماعت، تزید علی صلاتی فی بیتہ و صلاتی فی سوقہ، یہ اضافہ رکھتی ہے، بڑھ جاتی ہے اس کے اپنے گھر میں یا بازار کے اندر نماز پڑھنے سے 25 درجہ، 25 درجات۔ مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنا یہ 25 گنا، 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز سے جو گھر میں یا اپنے بازار کی جو لغوی مسجد کے اندر پڑھنے سے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، وجہ اس کی یہ حالانکہ جو اپنے گھر میں چھوٹی سی مسجد بنائی تھی یا دکان کے سامنے جو جائے نماز رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی تو اتنی رکھتے ہی ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز عام طور پر ظہر عصر کی پڑھی جاتی ہے، تو مسجد کے اندر بھی 4 فرض ہیں، وہاں بھی 4 فرض ہیں۔ جیسے مسجد کے اندر پہلے 4 سنتیں یا 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح یہاں بھی، اور فرضوں کے بعد 2 رکعتیں بعد میں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی، تو رکعتیں بھی اتنی ہیں اور تسبیحات بھی وہی ہیں اور تمام کی چیزیں وہی، اتنا فرق کیوں ہے؟ اب اس فرق کی وجہ بتلائی جا رہی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، بے شک تم میں سے کوئی بھی جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسنون وضو، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، پھر مسجد میں آتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، نہیں ارادہ کرتا مگر صرف نماز کا۔ مسجد کے اندر صرف نماز کا ارادہ ہوتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات، کسی سے لین دین، کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا۔ لم یخطو خطوۃ الا رفعہ اللہ بہا درجہ، نہیں اٹھاتا وہ کوئی قدم بھی
مگر بلند کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کا درجہ، جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو ایک عظیم درجہ دیتا ہے۔ وہ حت عنہ خطیۃً، اور مٹا دیتا اسے ایک خطا، حتی یدخل المسجد، یہاں تک مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ گھر سے لے کر مسجد تک اس نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، تو ہر قدم کے بدلے ایک اس کا گناہ معاف ہوتا جا رہا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ درجہ کتنا عظیم ہوگا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا وہ کتنے عظیم درجہ ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان ایک سکیل اور ایک گریڈ بڑھانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، جو 70ویں سکیل پر کام کرتا ہے، وہ دن رات اس کوشش میں ہے، امتحان بھی دے رہا ہے، طرح طرح کی اور بھی کام کر رہا ہے، اور داؤ لگے تو کوئی رشوتیں اور سفارشیں بھی ہو رہی ہیں کہ میرا ایک سکیل بڑھ جائے، ایک گریڈ میں اپ ہو جاؤں، اور 18ویں والا 19ویں والا اوپر والا ہر ایک گریڈ کے لیے کتنے وہ دن رات مشقتیں برداشت کرتا ہے، کتنے کوشش کرتا ہے۔ تو جو جنت کے درجات لے، ایک ایک قدم کے بدل ایک ایک درجہ، کتنا عظیم درجہ ہوگا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، یہ تو ہوا اس کا مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم اٹھانے کا۔ یہ قدم اٹھا کر مسجد میں آئے گا تو یہ درجے تب ملیں گے، تو جو وضو کر کے اپنے گھر کی مسجد میں یا دکان کے ساتھ رکھی مسجد وہیں نماز ادا کر لے، وہ تو ان درجات سے محروم رہ گیا۔ اس کے بعد وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، کَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وہ نماز کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے جب تک نماز اس کو روکے ہوئے ہے۔ مسجد میں گیا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد انتظار میں ہے، تو یہ 15-20 منٹ اس کا بیٹھنا نماز کے انتظار کے اندر، یہ ایسے جیسے نماز کے اندر ہے۔ وَحَتَّى أَنُخَتْ وَتُصَلِّي، اور درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یعنی علیہ الملائکہ، اس میں فرشتے، ما دام فی مجلس ہی، جب تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، الذی یصلی فی، یہاں اس نے نماز پڑھی۔ نماز سے پہلے جتنی دیر انتظار میں ہے تو ایسے جیسے نماز کے اندر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو بیٹھا ہے 10 منٹ بیٹھے 15 منٹ ذکر اذکار کرتا رہے، تو فرشتے، نورانی فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی، بخششوں کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ مغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، تیرے گھر میں آیا بیٹھا ہے۔ کوئی کسی چودھری کے در پر جا کر بیٹھ جائے ڈیرا لگا کر، تو کتنا بھی اکھڑ طبیعت ہو، کتنا بھی بد دماغ ہو، تو اس کو بھی ترس آ ہی جاتا ہے کہ یار دروازے پر یہ بیٹھ کے تب اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیں۔ تو جو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائے، پھر فرشتے اس کے لیے یہ دعائیں کرے، اللہ مغفر لو، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ مرحم، اللہ اس پر رحم کر۔ کیا ہی بات ہوگی، کیا ہی مرتبہ اس کا ہوگا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن معلوم یوں دے جب تک وہ اذیت نہ دے، اذیت سے مراد یعنی یحدث فیہ، جب تک بے وضو نہ ہو، یحدث فیہ یہ اسے بدل بنے گا معلوم یوزے سے، اس لیے یحدث یہ جزمی حالت میں پڑھا جائے گا۔ جب تک نہ اذیت دے یعنی حادث بے وضو نہ ہو، جب تک با وضو حالت میں بیٹھا ہے، فرشتے لگاتار اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بے وضو ہو جائے، یہ بے وضو ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کو اذیت دے، اور فرشتے جو خصوصی اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے ان کو بھی اذیت ہو، تو پھر وہ یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا جو بڑی مسجد، جو جامع مسجد ہے، یا جس کو اصطلاحی مسجد کہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے۔ اور اس طرف جو آگے سے 25 درجے اور بعض روایات کے اندر 27 درجے بیان کیے گئے ہیں، اتنے گنا اس نماز کی فضیلت مزید اور بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی فضیلت کے کئی ایک اسباب ہیں، مثلا مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ دایاں پاؤں رکھے گا، دعا پڑھے گا، یہ بھی ایک فضیلت مل گئی۔ پھر مسجد کے اندر ہے، مسجد سے جب
تکبیر ہوگی، تکبیر سنے گا اس کا بھی وہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا ہے، پھر امام کی قرات سنی ہے، تو یہ تمام کے تمام پھر کئی مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، ان کے حال احوال بھی پوچھنے کا موقع ملا، تو کئی ایک اسباب ہیں جن کے وجہ سے یہ درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ باب نمبر 88، باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، مسجد کے اندر انگلیوں کے اندر تشبیک دینا، وغیرہ اور غیر مسجد کے اندر تشبیک دینا، تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ڈال کر ایسے کر لینا، یہ تشبیک ضرورت کے وقت ہی کیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی اور مسجد سے خارج بھی، البتہ بلا وجہ یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے، مجلس کے اندر بیٹھا انسان ایسے بیٹھ کے کڑاکے نکالتا رہے، کڑاک کڑاک ہوتی رہی، یہ اچھا انداز نہیں ہے، البتہ کسی کو سمجھانا ہے، کوئی بات کو بتلانی ہے تو پھر اس طرح تشبیک دی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 481، اس جگہ تین حدیثیں، حدیث نمبر 478، 479 اور 480، یہ روایتیں بعض نسخوں کے اندر درج نہیں کی، البتہ بعض نسخوں کے اندر یہ تین روایتیں ہیں، تو جن بعض نسخوں کے اندر یہ ہیں، خصوصاً علامہ فربری وغیرہ کے نسخے کے اندر، اس کے اندر روایتیں وہ یہ ہیں کہ حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد یعنی اخاہ عن ابیہ یعنی محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ان ابن عمر اور ابن عمر قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، عبداللہ بن عمر یا ابن عمر فرماتے ہیں آپ نے اپنی انگلیوں میں تشبیک دی۔ یہ حدیث نمبر 778 اور 779 کے تحت یہ روایت آئی ہے، اور 80 کے تحت جو روایت وقال عاصم بن علی حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابی فلم احفظه، عاصم بن محمد فرماتے ہیں میں نے یہ روایت اپنے باپ سے سنی، فلم احفظه لیکن مجھے اچھی طرح ضبط نہ رہی، فقومه لي واقد، تو میرے بھائی واقد نے مجھے وہ درست کر کے سنائی، قال سمعت ابی وابا یقول، میں نے ابا جی سے یہ روایت اس طرح سنی، قال عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس، کیا حال ہوگا تیرا جب تو ہو جائے گا ایسے لوگوں کے اندر جو کہ چھان بورا رہ جائیں گے، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، باقی چھان بورا نکمے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، پھر ایسے لوگوں کے اندر تیری زندگی کیسی ہوگی؟ روایت اصل میں آ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب عہد اور امانتیں ختم ہو جائیں گی، نہ کوئی اپنے عہدوں کا خیال رکھے گا، نہ کوئی امانتوں کا خیال رکھے گا، معاملہ گڈمڈ ہو جائے گا، آپ نے تشبیک دی کہ معاملات ایسے ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے، اس وقت فرمایا تھا کہ کیف بقاعدہ بقیت فی حصالۃ من الناس، حصالہ جب آٹا چھانا جائے تو اوپر جو چھان آ جاتا ہے اس کو، تو مطلب کہ اصل آٹا نیچے ہوتا ہے، اوپر جو بیکار چیز رہ جاتی ہے، تو جب اصل لوگ صاحب علم تقوی زہد والے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، باقی لوگ جو ہے نکمے بیکار جن کے اندر کوئی انسانیت والی چیز نہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ یہ تھی وہ تین روایتیں جو بعض نسخوں کے اندر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 481، قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ عن جدی عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعض بعضا، جیسے دیوار کا بعض حصہ بعض کو مضبوطی دیتا ہے، وشبک اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں میں تشبیک دی، ایک مومن دوسرے کے لیے جیسے دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہوتی ہیں اور ایک اینٹ دوسری کی مضبوطی وہ تیسری کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے، اس طرح مومن ایک مومن دوسرے کے لیے، دوسرا تیسرے کے لیے ایک دوسرے کا معاون اور دوسرے کا مددگار بنتا ہے۔ حدیث نمبر 482،
قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شمیل اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشی کی دو نمازوں میں سے ایک نماز آپ نے ہمیں پڑھائی۔ عشی پچھلے پیر کو پڑھتے ہیں، سورج کے زوال سے لے کر غروب تک یہ تمام عشی کا وقت ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز۔ قال ابن سیرین، محمد بن سیرین فرماتے ہیں سماہا ابو ہریرہ، اس نماز کا نام بھی لیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ولیکن نسیت وانا، لیکن میں بھول گیا۔ وہ دو نمازوں میں سے وہ ظہر تھی یا عصر تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلائی تھی، لیکن مجھے وہ تعین نہیں رہی کہ وہ کون سی نماز تھی۔ قال فصلی بنا رکعتین ثم سلم، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ حالانکہ 4 رکعتی نماز ہوتی ہے تو آپ نے 2 پر سلام پھیر دیا۔ فقام الی خاشبۃ معروضۃ فی المسجد، آپ کھڑے ہوئے ایک لکڑی کی طرف جو رکھی ہوئی تھی مسجد میں۔ مسجد کے اگلے حصے میں کھجور کا تنا کاٹ کر جو رکھا ہوا تھا یا گاڑا ہوا تھا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر کر وہاں جا کر آپ کھڑے ہو گئے۔ فتقا علیہ، آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، کأنہ غضبان، گویا کہ آپ پریشان ہیں۔ تو کیفیت ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے کہ پریشانی والی کیفیت ہے۔ فوضع ید الیمنی علی الیسری، آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، وشبک بین اصابعہ، اور انگلیوں کے درمیان تشبیک دی۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو ایسے تشبیہ دے کر ایسے آپ نے رخسار کے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ وشبک بین اصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی انگلیوں میں تشبیک دی ہے۔ ووضع ید الیمنی علی ظہر کف الیسری، اور رکھا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہری حصے پر۔ وخرجت السرعان من ابواب المسجد، اور جلدی والے لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ جب نماز پڑھی ہے تو جو کاروباری لوگ تھے جلدی والے تو وہ چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں ہوگی، اس میں آسانی ہوگی ہے۔ فقالوا کثرت الصلاۃ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے جا رہے تھے یا دلی دیر میں کہتے جا رہے تھے کہ نماز کم ہو گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور ان لوگوں کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ فہابا ان یکلماہ، وہ دونوں اس طرح اس بات سے گھبرائے اور ڈرے کو کلام کرے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی سے سوال کرے کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، ان لوگوں کا اندر ایک آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں کچھ طوالت تھی، ہاتھ کچھ باقیوں کی بنسبت زیادہ لمبے تھے۔ یقال له ذو الیدین، اس کو ذو الیدین کہا جاتا تھا، ہاتھوں والا، یعنی ہاتھوں کا تھوڑی سی لمبائی زیادہ تھی، اس لیے اس کو ذو الیدین کہہ دیتے۔ قال یا رسول اللہ، وہ آدمی نبی کے ساتھ کچھ زیادہ فری تھا، جیسے بڑے ایک تعلقات ہوتے ہیں تو ہنس مخ بات بھی کر لینی اس نے جرت کر کے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انسیتا ہم کثرت الصلاۃ، آپ بھول گئے یہ نماز کم ہو گئی ہے، آپ بھول کر آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا دیا، یہ نماز ہی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ قال لم انسى ولم تکسر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہی تھی کہ اب میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہے۔ فقال، آپ نے پوچھا اکما یقولو ذو الیدین، باقی لوگوں سے پوچھا کہ جس طرح یہ ذو الیدین کہتا ہے بات ایسے ہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نماز کا کم پڑھائی ہے، کیا ایسی بات ہے؟ فقالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بات ایسی ہے، ہم نے تو 2 رکعتیں پڑھائی ہے۔ فتقدم، آپ آگے بڑھے، مصلی پر آئے، فصلی ما ترک، آپ نے پڑھی جو آپ نے چھوڑ دی تھی، جو 2 رکعتیں چھوڑی تھی وہ پڑھی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم کبر، پھر تکبیر کی، سجدہ سہو کے لیے، ثم کبر و ساجدہ مثل سجودہ، پھر تکبیر کی اور پہلے سجدے کے مثل سجدہ کیا، اور اطولا، یا اس سے کچھ لمبائی تھا، ثم رفع راسہ و کبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر گئی، ثم کبر و ساجدہ مثل سجودہ و اطولا، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں گئے اور پہلے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ تھوڑا سا لمبا سجدہ کیا، ثم رفع راسہ و کبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر گئی۔ فربما سألوہ، بعض اوقات ان لوگوں نے ان سے سوال کیا، یعنی محمد بن سیرین سے سوال کیا کہ ثم سلم،
سجدہ ساو کے بعد بھی آپ نے سلام پھیرا تھا. فیقول نبیت انا عمران بن حسین، تو محمد بن سیرین فرمانے لگے مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ عمران بن حسین نے فرمایا تھا ثم سلم، ہاں آپ نے پھر سلام پھیرا تھا، سجدہ صاف کرنے کے بعد بھی آپ نے سلام پھیرا. اس لمبے واقعہ سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد انگلیوں کے اندر تشبیک دے کر آئے تھے، اسے لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو ٹیک لگا کر آپ بھی کھڑے ہوئے، تو ثابت ہوا کہ تشبیک دینا بوقت ضرورت ہے یہ جائز ہے. دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.